یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مولانا صاحب نے بیان فرمایا اور بیان میں فرمانے لگے کہ تم اہل بدعت کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، تم فلاں کے پیچھے نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی نے تو منافق کا بھی جنازہ پڑھا ہے، تم منافقین کے جنازے نہیں پڑھتے، تم فلاں کے نہیں پڑھتے، تم نے نفرت کی آگ پلا رکھی ہے، اور اللہ کے نبی نے منافق کا جنازہ ہی پڑھا ہے۔ اور پھر دلیل بھی پیش کیا عبداللہ بن ابی ابن سلول کا جنازہ جو اللہ کے نبی نے پڑھا ہے۔ اب مجھ سے ایک ساتھی نے، میں باہر جاتا ہوں نا، لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں ہر کے پیچھے نماز نہ پڑھو، فلاں کا جنازہ نہ پڑھو، تو یہ تو مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منافق کا بھی پڑھا ہے۔ میں نے کہا بھی ان مولانا صاحب نے آدھی بات فرمائی ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میرے نبی پڑھ لیا ہے، آئندہ نہیں پڑھنا۔ انہوں نے پڑھنا تو بتا دیا، وہ جو نبی پاک کو اللہ نے منع کیا وہ نہیں بتا رہے۔ ہم پڑھنا بھی بتاتے ہیں، منع کرنا بتاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے روک دیا تو ہمیں رک جانا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ بالکل ایسی ہے کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ تم کہتے ہو ہمیشہ نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی پڑھو، اللہ کے نبی نے تو 16 مہینے نماز پڑھی ہے اور منہ بیت المقدس طرف کیا ہے، تو میں نے کیسے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ختم ہو جائے گا؟ ہم اسے کیا کہیں گے؟ بھئی اللہ کے نبی نے پڑھی ہے یہ تو تمہیں نظر آتا ہے، اور جو اللہ کے نبی کو منع کر دیا گیا کہ آئندہ صرف منہ کعبہ کی طرف کرنا، یہ تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں دلائل ذہن میں رکھا کرو، اور اس کے باوجود بھی میں کبھی ساتھی کہتا ہوں ہماری نرمی دیکھو، لوگ ہمیں سختی کہتے ہیں۔ اتنی بات غلط ہے اور ہمارے علم میں ہے، اور ہم خاموشی اختیار کی ہوئے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور آپ کا نام لے کر تردیدیں نہیں کر رہے، اتنی آپ کی رعایت کرتے ہیں، اور جن کی ہم رعایت کرتے ہیں وہی ہمیں کہتے ہیں یہ لوگ سخت بہت ہیں۔ میں نے کہا سخت نہیں، ہم تو اصل معتدل بھی تب تھے کہ آپ کا نام لے کر تردید کرتے کہ آپ نے بات غلط کی ہے، لیکن ہم نے تو نام بھی نہیں لیا، ہمیں تو مداہن کہنا چاہیے، آپ کہتے تم سخت بہت ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔